فضا، شروع کہاں سے ہوئی اس بارے میں بحث کہ پاکستان میں معیشت میں کردار ادا کرنے میں خواتین پیچھے ہیں؟ اب عامر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس عمل کا وہ حصہ ہے، اس کی بنیاد پر بہت سے اعداد و شمار سامنے رکھے ہیں. تو کہیں کوئی گیپ ہے، کہیں کوئی ایسے اعداد و شمار ہیں، کوئی ایسی حقیقت ہے، کوئی ایسی معلومات ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم شاید ایک حقیقت پسندانہ، ایک ریئلسٹک تصویر پیش نہیں کر پاتے کہ خواتین ہماری معیشت میں یہ کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، آئی تھنک گیپس تو ابھی بھی بہت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہر شعبے میں، ہر سیکٹر میں ہم نے پوری طرح سے جینڈر ایکوالٹی کو اچیو کر لیا ہے یا اپنی خواتین کو پوری طرح سے امپاور کر لیا ہے. لیکن جیسے عامر نے کہا کہ آلریڈی کام بہت ہو رہا ہے، اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. وہ ڈیٹا جو ہے وہ فارملی کلیکٹ ہو کے ریپرزینٹ نہیں ہو رہا، شو کیس نہیں ہو رہا. اور یہ ہم نے سیکھا جب میں UN سیکرٹری جنرل کے ہائی لیول پینل پہ واز این ایڈوائزر، تو وہ ساری UN ممبر اسٹیٹس کے لیے تھا. تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، میں یہ بھی بتانا چاہوں، یہ مسئلہ کافی ممالک میں ہے کہ عورتوں کو وہ فارمل ریکگنیشن نہیں ملتی، وہ فارمل لیبر فورس کا پارٹ نہیں بنتی، چاہے وہ کام کر رہی ہوں. اور یہ بہت ملکوں کا مسئلہ ہے، پاکستان از ون آف دیم. ہم نے یہ سیکھا وہاں پہ کہ یہ کام صرف حکومتوں کو کرنے کا نہیں ہے. ہم بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف گورنمنٹ کو یہ پالیسی لے کے آنی چاہیے، گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے، انیشیٹیوز لینے چاہیے. یہ کام ہم سب کا ہے، یہ کام آپ کا بھی ہے، یہ کام میرا بھی ہے، یہ کام ہمارا انڈیویجول اور کوآپریٹ میں کہوں گی رسپانسبلٹی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کیسے اس میں آگے لے کے آ سکتے ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں اپنا رول جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے. پرائیویٹ سیکٹر ہماری اپنی اکانومی کی بھی بیک بون ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو پاور ہے لوگوں کو اکنامکلی امپاور کرنے کی، خواتین کو فارملی اور اکنامکلی امپاور کرنے کی، وہ میرا خیال ہے باقی سیکٹرز میں نہیں ہے، اسپیشلی لائک سول سوسائٹی یا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز. تو پھر UN سیکرٹری جنرل کے ہائی لیول پینل پہ ایک پروگرام تھا، چیمپئنز آف چینج کولیشن، جو کہ ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس تھی. یہ ایک آسٹریلین انیشیٹو ہے، ایک 15 سال پہلے آسٹریلیا میں لانچ ہوا تھا یہ. اور دس جسٹ گاٹ ٹو سے کہ ہمیں کام کرنے کے لیے ان دا وومنس اکنامک امپاورمنٹ ریلم، جب بھی ہسٹوریکلی اس پہ کام ہوتا تھا تو خواتین سے بات کرتی تھیں آن وومنس امپاورمنٹ. اور انٹرنیشنل وومنس ڈے ہم سیلیبریٹ کر لیتے تھے. کوئی سوشل ایجنڈا کے تحت کام ہو جاتا تھا، کوئی فیمنسٹ ایجنڈا کے تحت، کوئی ہم نے سلوگنس کر لیے، کچھ CSR ہو گیا. لیکن اس کو ہم پراپرلی ایک بزنس کیس نہیں بنا پائے تھے. اس کو ہم ایک پراپرلی ایک اکنامک ایجنڈا، ایک بزنس کیس نہیں بنا پائے جس میں لیڈرز انوالو ہوں. تو آسٹریلیا میں انہوں نے ایک موومنٹ نکالی کہ انہوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 98% آف یور لیڈرز گلوبلی آر مین. ہمارے جو 98% لیڈرشپ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اور پبلک سیکٹر کی بھی، وہ مرد حضرات ہیں. تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم ان میل ایلائز کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں، ان میل لیڈرز کو ہم، میل اینڈ ناؤ فیمیل ایز ویل، تھینکس ٹو سائرا بینگ ہیئر ود اس، ہم ان کو لیڈرشپ کا یہ ایجنڈا کیسے بنا سکتے ہیں، اینڈ ہاؤ کین وی ٹیک اٹ آؤٹ آف CSR اینڈ میک اٹ اے بزنس کیس. جس کی وجہ سے پھر چیمپئنز آف چینج کولیشن جو ہے وہ پاکستان میں لانچ ہوا. اور ناؤ بہت خوشی کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ وی آر ناؤ دا لارجسٹ گروپ گلوبلی, thanks to all the good work our champions have done.